مولانا عمر صدیق صاحب یہ پہلی مرتبہ ہمارے گاؤں میں تشریف لائے ہیں اور ضلع قصور کے اندر 10 سال بعد یہ تشریف لے کے آئے ہیں، 10 سال بعد آئے ہیں۔ میں ان کو اپنی جماعت کی طرف سے، اپنی طرف سے، گاؤں کی طرف سے اور اپنے تمام معزز مہمانوں کی طرف سے ان کو اہلاً سہلاً مرحبا ویلکم خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور سچی بات ہے، یہ ریاکاری کے لیے نہیں ہے، جتنی خوشی ان کی آمد پہ ہمیں ہوئی ہے واللہ اللہ جانتا ہے کہ اللہ نے ان کی آمد کی وجہ سے ہمارے دلوں کو خوشی سے بھر دیا ہے، بہت زیادہ خوشی اور اطمینان قلب محسوس ہو رہا ہے۔ تو ان کا میں اپنے تعارف کی یہ ہستی محتاج نہیں، الحمدللہ پورے پاکستان کے اندر ان کا تعارف ہے، لیکن میں اپنے جوانوں کو، بھائیوں کو، بزرگوں کو ان کا تعارف کروانا چاہتا ہوں۔ شیخ صاحب کا کوئی بھی میدان ہو، وہ میدان تقریری ہو آپ پھر بھی صف اولا پہ ہیں، وہ میدان تقریری ہو پھر بھی آپ صف اولا پہ ہیں، وہ میدان تبلیغ کا ہو آپ پھر بھی صف اولا پہ ہیں، وہ میدان مناظر کا ہو تو پھر بھی آپ صف اولا پہ ہیں۔ اور حضرت شیخ صاحب یہ ایسی عظیم ہستی ہیں، بلکہ میں تو ان کے بارے میں یہ الفاظ کہنا چاہتا ہوں۔ عمر صدیق کون ہے؟ ننگی تلوار عمر صدیق ہے۔ کون عمر صدیق ہے؟ مسلک اہل حدیث کا ترجمان ہے، عمر صدیق ہے۔ کون عمر صدیق ہے؟ رب کی کبریائی کے لیے توحید کا ڈنکا بجانے والا عمر صدیق ہے۔ کون عمر صدیق ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق کی صداقت کی جنگ لڑنے والا عمر صدیق ہے۔ کون عمر صدیق ہے؟ سیدنا فاروق اعظم کی جرت کی جنگ لڑنے والا عمر صدیق ہے۔ کون عمر صدیق ہے؟ سیدنا عثمان کی سخاوت کی جنگ لڑنے والا عمر صدیق ہے۔ کون عمر صدیق ہے؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کرنے والا عمر صدیق ہے۔ کون عمر صدیق ہے؟ میں عمر صدیق صاحب کو یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ نوجوان، یہ بھائی، انہوں نے وفا سیکھی ہے تو صحابہ کرام سے سیکھی ہے۔ الحمدللہ ہم ان صحابہ کرام کے ان نبی کو ماننے والے ہیں جس نبی کے بارے میں ہر سال یہ بات کہتا ہوں کہ کائنات میں حسین چہرے والے تو آئیں گے لیکن وضحا کے چہرے والا کبھی نہیں آئے گا۔ کائنات میں زلفوں والے تو آئیں گے لیکن واللیل کی زلفوں والا کبھی نہیں آئے گا۔ کائنات میں زبان دان تو آئیں گے لیکن وما ینطق عن الہوا والا کبھی نہیں آئے گا۔ کائنات میں معروف لوگ تو آئیں گے لیکن ورفعنا لک ذکرک والا کبھی نہیں آئے گا۔ کائنات میں باپ تو آئیں گے لیکن فاطمہ کے بابا جیسا بابا کبھی نہیں آئے گا۔ کائنات میں شوہر تو آئیں گے لیکن عائشہ کے شوہر جیسا شوہر کبھی نہیں آئے گا۔ کائنات میں نانا تو آئیں گے لیکن حسن و حسین کے نانا جیسا نانا کبھی نہیں آئے گا۔ کائنات میں لیڈر تو آئیں گے لیکن حنین کے جنگ کا لیڈر کبھی نہیں آئے گا۔ اس کائنات میں بڑے بڑے آئیں گے لیکن آمینہ کے لال جیسا لال کبھی نہیں آئے گا۔ تو اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں اس عظیم ہستی کو۔ میری مراد فضیلت الشیخ مناظر اسلام حضرت مولانا حافظ عمر صدیق صاحب، ذرا آپ اپنا بیداری کا ثبوت دیجئے۔ نعرہ تکبیر! حافظ صاحب کو پتہ چل جانا چاہیے آپ ابھی تک جاگ رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، بلندی مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، حضرت مولانا حافظ عمر صدیق صاحب۔ اس کی جو آواز ہے وہ سادہ ایکو وغیرہ ختم کر دیں تاکہ بندوں کو بات سمجھ آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیر صاحب کوئی موضوع آپ نے میرا متعین کیا تو بتا دیں۔ نہیں آپ جو کہیں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ نہیں آپ نے کوئی متعین کیا کیا؟ نہیں بسم اللہ مرحباً بتائیں۔ الحمدللہ مجھے 100 موضوعات بیک وقت یاد ہیں۔
میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں، ولا حول ولا قوت الا باللہ. نوجوانوں کا ذمہ داریاں جو اسلام کا ہاں جی جی میرے 100 ذہن انشاءاللہ جی مینوں اللہ تعالیٰ نے نا ولا حول ولا قوت الا باللہ. میں اکثر خطباء کو بھی کہتا ہوں کہ آپ 10 تقریر توحید پر یاد کریں، 10 رسالت اور سنت اور معجزات اور سیرت پر یاد کریں، 10 جو ہے وہ حقوق والدین کے، اولاد کے، میاں بیوی کے، اس پر یاد کریں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ 100 کے قریب موضوعات جو ہیں وہ مجھے ازبر ہیں اور جن پر استحضار ہے. ولا حول ولا قوت الا باللہ. میں یہاں بیٹھوں، کوئی بندہ بھی اٹھ کر کہے بھائی فلاں موضوع بیان کرنا ہے، بس ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ اس پر بات کرتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. ماشاء اللہ تبارک اللہ، ماشاء اللہ تبارک اللہ. لو جی بیٹھے بیٹھے ہی 5 موضوع مل گئے نے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسول الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد فاز واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد زل وغوى. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. سامعین محترم،
میرے بھائیوں نے مجھے بڑی عزت دی اور مجھ کمتر اور حقیر کو اپنے اچھے گمان سے برتر جانا ہے۔ من آنم کہ من دانم، میں ان تمام امور کو ناپسند کرتا ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ جو بڑے بڑے القاب اور اوصاف ہیں ان کا جواب نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور ان نوجوان ساتھیوں کو اپنی توفیق سے دین کا خادم اور چوکیدار بنائے۔ اور بڑی یہ خوشی کی بات ہے کہ آپ کی قوم کے جوان نیکیوں میں جتے ہیں، جو آپ سے وقت لے کر، دعائیں لے کر، مال لے کر یہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس جماعت پر، اس گاؤں پر اپنا ہاتھ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہماری دنیا و آخرت کو بہتر بنائے۔ میرے بھائیوں، مجھے جو موضوع دیا گیا ہے اس موضوع کی مناسبت سے میں 6 باتیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ وہ 6 باتیں ترتیب کے ساتھ میں بیان کر دیتا ہوں، پھر ان پر حسب ضرورت جو ہے وہ روشنی کتاب اللہ اور سنت رسول سے ڈالی جائے گی۔ دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے، وحدت کے لیے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، ایمان کی درستگی شرط ہے۔ اگر ایمان درست ہے تو دنیا و آخرت میں سرخرو ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گناہگاروں کے سفارشی ہیں، شفیع للمذنبین، لیکن جن کے اندر ایمانی خرابیاں ہوں گی، کفر اور بدعات ہوں گی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کے اندر حوض کوثر پر بیٹھے ہوئے ان کو دھتکار دیں گے، سحقاً سحقاً لمن بدل بعدی۔ اور یہی وجہ ہے صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی بیان کرتے، تقریر کرتے، درس دیتے تو اللہ کے نبی خطبہ حاجہ پڑھا کرتے تھے، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ۔ اس کے روشن الفاظ ہیں، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ تو اگر عقیدہ اور ایمان درست ہے تو جنت نصیب میں ہے، اور اگر عقیدہ اور ایمان درست نہیں، انسان خواہ جتنی چاہے مرضی نیکیاں کر لے، وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی جنت میں سرخرو ہو کر جا سکتا نہیں ہے۔ تو پہلی جو چیز ہے وہ ایمان ہے۔ اب دوسری جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ دوسری چیز جو ہے وہ کردار ہے۔ ایمان کے بعد بندے کے اندر خوبی ہونی چاہیے کہ وہ زنا اور بدکاری اور فواحش کے قریب نہ جائے۔ کردار کے بعد تیسری خوبی اس کے اندر رزق حلال ہے۔ تمام عبادات کی قبولیت کے لیے رزق حلال شرط ہے، اس کے بغیر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی۔
اور رزق حلال کے بعد حقوق و فرائض اہم ہیں. والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، مسلمانوں کے حقوق، کفار کے حقوق، جانوروں کے حقوق و فرائض. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، عورت نے بلی کو باندھ دیا، بھوکی پیاسی مر گئی، اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے اس کو جہنم رسید کر دیا ہے. اور میرے بھائیوں دوستو، پانچویں جو خوبی ایک مسلمان اور مومن کے اندر ہونی چاہیے وہ اخلاق حسنہ ہے. وہ کیا ہے بھائی؟ اخلاق حسنہ. اور چھٹی خوبی جو ہے وہ اس کے اندر عبادات کی ہونی چاہیے. اساں نمازاں چوک کے سر تے رکھ لئیاں نے ویچن واسطے، دنیا کمان واسطے، تجارت کرن واسطے. نہ ایمان ہے، نہ کردار ہے، نہ رزق حلال ہے، نہ حقوق و فرائض نے، نہ اخلاق حسنہ ہے. اسی جی حاجیاں، نمازیاں، رفع یدین کرنے ہاں، ہاتھ سینے تے بننے ہاں، اچھی آمین کہنے ہاں. میرے بھائیوں، 6 خوبیوں کا مومن آدمی کے اندر ہونا ضروری ہے. کتنی خوبیوں کا؟ 6. یاد کر لو. کوئی اہل حدیث ہے، کوئی اہل سنت ہے، کوئی ارائی ہے، کوئی ارائیاں والا گاؤں کا ہے، کسی کا تعلق کسی حسب و نسب سے ہے، کوئی عالم ہے، کوئی امام ہے، کوئی سامع ہے، کوئی مقتدی ہے، کوئی چودھری نمبردار ہے، کوئی مزارع ہے، کوئی فیکٹری کا مالک ہے، کوئی مزدور ہے. رب کا اعلان ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اور میں یہاں اپنے اہل حدیث بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، یہ تنظیمی تشتت اور افتراق نے، یہ تکبر نے، یہ اپنے قد کو بڑا کرنے کے مرض نے، اور قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ ہر بندے کو اپنے منہ سے نکالی ہوئی بات ہی پسند ہوگی کہ بس جو میں نے کہہ دیا ہے ایسا ہونا چاہیے. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تباہی و بربادی کی ایک بڑی علامت جو ہے وہ قرار دی ہے. اب سب سے پہلے ایمان پر بات کرتے ہیں، اور ایمان پر بات کرتے ہوئے 5 باتوں کا درست ہونا شرط ہے. سب سے پہلی شرط ہے فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَىٰ يُوَحِّدُ اللَّهَ تَعَالَىٰ. سب سے پہلے انسان کی توحید درست ہونی چاہیے. توحید کے بغیر کوئی بھی شخص کبھی کامیاب ہو سکتا نہیں. اللہ کا اعلان ہے وَأَنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. آپ کہیں گے ہم تو اہل حدیث ہیں، 7 مسجدیں ہمارے گاؤں میں، حافظوں والا گاؤں ہے، ہمیں توحید کے بارے خطرہ نہیں. اہل حدیث کی توحید کے بارے میں آج بڑا شدید خطرہ ہے. حضرات، شیطان کو پتا ہے یہ نعرہ تکبیر والے ہیں، اولادیں دینے والا، رزق دینے والا، شفا دینے والا، مصائب سے نجات دینے والا اللہ ہے، کاٹ کے رکھ دیا جائے. یہ کبھی بھی غیر اللہ کو سجدہ نہیں کریں گے، قبر والے سے نہیں مانگیں گے، دشالہ نہیں چڑھائیں گے، دیا نہیں جلائیں گے، جھنڈا نہیں لگائیں گے. لیکن 2 باتیں آج اہل حدیث کے اندر داخل ہوتے ہوئے نظر آ رہی. پہلی بات بندش. یہ بندش کا جو نظریہ ہے یہ بت پرستی اور قبر پرستی کے برابر کا نظریہ شرک ہے. عقیدہ کیا ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ تو آپ کو رزق دینا چاہتا ہے، کوئی نعوذ باللہ اللہ سے بڑھ کر طاقتور ہے جس نے بندش کر دی ہے. اللہ تو رشتے کروانا چاہتا ہے، کوئی اللہ سے بڑھ کر طاقتور ہے جس نے بندش کر دی ہے. کام تو بنتے بنتے بگڑ جاتا ہے،
اللہ بنانا چاہتا ہے. کوئی اللہ سے بڑھ کر طاقتور ہے جو بندے کو بگاڑ رہا ہے. اللہم لا مانی لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. کہتے ہیں جی ہمارے بریلوی بھائی ہیں، ہم نے تو رشتہ لینا ہی ہے. ماں پہلی معلمہ ہے. اگر بد عقیدہ ہوگی تو اس بد عقیدگی کا نتیجہ کیا ہے کہ آج اہل حدیث گھروں کے افراد کے اندر یہ بندش کا نظریہ جو شرک ہے یہ نظر آ رہا ہے، یہ داخل ہو رہا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے حسن بن علی کو دعا سکھائی، اور دعا کس نماز کے لیے سکھائی؟ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا ان اللہ امدکم بصلاۃ الوتر. کسی فرض نماز کی شان نہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ نے نماز وتر کے ذریعہ تمہاری مدد کی ہے. اب نماز وتر میں کیا ہے؟ میرے ساتھ ساتھ پڑھیے گا. اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما اعطیت. تو اسلام کے تقابل کی بات کرتا ہے. اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں دنیا کے تمام ادیان کو کھنگال لے، دعائے قنوت جیسا کلام اسلام کے علاوہ کسی دین کے اندر نظر نہیں ہے. اچھا اس کے اندر کیا الفاظ ہیں؟ میرے ساتھ ذرا پڑھنا. فَإِنَّكَ تَقْضِي. اللہ اکبر. اہل حدیث بھی ہے اور یہ نظریہ بھی رکھے کہ بندش ہے. اللہ کے نبی نے کیا سکھلایا ہے؟ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ. اللہ فیصلہ تیرا چلتا ہے، تیرے خلاف کسی کا فیصلہ نہیں چلتا. تو یہ بندش نہیں. حضرات دوسری بات بڑی معذرت کے ساتھ، آج اہل حدیث اور اہل سنت کے ایمان کے اندر شرک جو ہے وہ کیسے داخل ہو رہا ہے؟ جادو جنات. یہ جادو جنات ہر دوسرا گھرانہ اہل حدیث کا اس سوچ فکر کے اندر ہے کہ مجھ پر کسی نے کچھ کر دیا ہے. چھینٹے پڑتے ہیں، کپڑے کٹتے ہیں، چیزیں غائب ہوتی ہیں، گھر میں کسی کے قدم محسوس ہوتے ہیں، میرے پیچھے کوئی چلتا ہے. اور ذرا سنتے جائیں جادو کیا ہوا ہے. ماں باپ کے بارے میں ذہن بند، میاں بیوی کا جھگڑا، گھر میں نماز نہیں، قرآن نہیں، صلہ رحمی نہیں، خیرات نہیں، حسن سلوک نہیں، حسد اور بغض اور کینہ ہے. اللہ سے تعلق ٹوٹا ہوا ہے، رحمت کے فرشتے نہیں آتے. کہتا ہے جادو. مر گئے، بوڑھے ہو گئے، لاکھوں لٹا لٹا کر آج تک اس جادو سے نہیں نکلے. بھئی تعلق پروردگار سے بنا. اللہ اکبر کبیرہ. جادو چھوٹا، جن چھوٹا، اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ سب سے بڑا ہے. جادو جنات پر ضرب کے لیے سب سے طاقتور جو کلمہ ہے وہ کون سا کلمہ ہے؟ اللہ اکبر. کون سا؟ میں نہیں کہتا، نہ میرا تجربہ ہے، اللہ کے نبی نے کہا ہے. مؤذن جب اذان دیتا ہے پڑھتا ہے اللہ اکبر، جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے. شیطان ان مولوی جلسے چاہتے نے منجی پیڑی ٹکا لو، جادو دا علاج کرا لو. بات کی سمجھ آئیے؟ بت پرستی اور قبر پرستی کے برابر شرک ہے. اللہ کے نبی کی توہین کرتے ہیں. اللہ کی قسم ہے میں نے آج تک کبھی کسی جلسے میں ایسا نہیں کیا. یہ عمر صدیق کا جوتا ایسے مولویوں کا علاج کرے گا جو اہل حدیثوں میں شرک داخل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو شرک داخل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اللہ کے بندوں گستاخی کرتے ہو رسول اللہ کی دیدہ دلیری سے. ایک کوئی گل پھڑی ہے سارے نے اللہ دے نبی تے جادو ہویا. بس اینی گل ہی کہن کے سن لو اہل حدیث کا عقیدہ. آپ نے سیرت کی بات کی ہے، اہل حدیث کا عقیدہ سن. کوئی بندہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا
غصہ بیان کرتا ہے، آباسا صورت پڑھتا ہے، کوئی بندہ عامیانہ انداز میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کا صورت کا تذکرہ کرتا ہے، اللہ کی قسم ہے اہل حدیث اس کو بھی گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پوری سیرت پڑھ، پوری صورت پڑھ، پوری سیرت و صورت کیا ہے؟ جادو ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے علاج بھی نازل کر دیا۔ اب اللہ کا نازل کردہ علاج مولوی بتائے گا نہیں، بس اینی گالی آکھے گا اپنی ہٹی چلانا واسطے، نبی پاک تے جادو ہویا نا، جادو بر حق ہے، او بھئی یہ دا علاج بر حق کیوں نہیں؟ اس کا علاج کیوں نہیں بتاتا؟ حافظو تمہاری ذمہ داری ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ایک اہل حدیث کو اللہ نے کائنات میں رسول اللہ کا خلیفہ بنایا ہے، معلم بنایا ہے، معالج بنایا ہے۔ اٹھ رب کی کتاب پکڑ اور اس کتاب کے ذریعے کہ ھذا بلاغ للناس، یہ رب کا پیغام ہے رب کے بندوں کے نام، کہ جہاں قرآن ہے وہاں شیطان نہیں۔ نعرہ تکبیر، شان قرآن، مناظر اسلام، حافظ ابو بکر صدیق صاحب، مناظر اسمان، حافظ ابو بکر صدیق صاحب، نعرہ تکبیر۔ بابا مناظر اسلام، حافظ ابو بکر صدیق صاحب، مناظر اسلام، ٹھیک ہے ماشاء عمر صدیق صاحب، نام یاد آ گیا۔ یا اللہ تعالیٰ، اللہ کی قسم ہے آپ کی محبت مجھے قبول ہے۔ اے سفید والا نے میرے حق وچ گواہی دے دیتی نا تے میرا بیڑا پار۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ بڈھے والاں دا حیا کر دے۔ ہم نے بیگانوں سے لڑنا تھا، ہمارے اندر ہی ایسی بوٹیاں پیدا ہو گئی ہیں کہ جنہوں نے کتاب و سنت کے فروغ کو جو ہے وہ روک لگانے کی کوشش کی ہے، پر ایک گل یاد رکھو، اٹ سٹ پکھڑا کوار گندر اسی بوٹیاں ہور بھی جاننے ہیں۔ میرے بھائیوں دوستو، اب آ جائیے نبی علیہ السلام کو اہل حدیث نے کیسے مانا ہے۔ حضرات، اللہ کے نبی علیہ السلام کا کلمہ پوری امت نے پڑھا ہے، حنفیوں نے بھی پڑھا ہے، سنیوں نے بھی پڑھا ہے، شیعہ نے بھی پڑھا ہے، فقہ جعفر والے بھی پڑھتے ہیں، مالکی بھی پڑھتے ہیں، شافعی بھی پڑھتے ہیں، حنبلی بھی پڑھتے ہیں، ظہری بھی پڑھتے ہیں، اور جس طرح اہل حدیث نے پڑھا ہے، جا پوری کائنات کے اندر ایسی مثال پیش کر دے۔ ہم نے کہا اللہ کے نبی کی ذات بھی اعلیٰ ہے، آپ کی بات بھی، اللہ کے نبی کی ذات بھی آخری ہے، آپ کی بات بھی۔ لوگوں نے قادری، کلندری، نشاہی، چشتی، سور وردی، بغیر وردی ساری مان لی ہیں۔ اللہ تو گواہ ہے، ہم نے تیرے نبی کو بھی مانا، تیرے نبی کے تقوی کو بھی مانا ہے، اور لوگوں نے عقیدے میں اپنے آپ کو اشعری ماتریدی کہلوایا ہے، فقہ میں حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی کہلوایا ہے۔ دنیا میں ایک جماعت اہل حدیث کی ہے جو عقیدے میں بھی محمدی ہے، فقہ میں بھی محمدی ہے، ثواب میں بھی محمدی ہے، نماز میں بھی، عیدوں میں بھی، مرنے میں بھی، خوشیوں میں بھی۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ میرے بھائیوں دوستو، ہم نے نبی علیہ السلام کو کیسے مانا، میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ پتہ نہیں لوگوں نے کیویں حوصلہ پہ جاندہ ہے، کلمہ نبی پاک دا پڑھ دینے پہلا، پھر اسی مسلمان، پھر اہل سنت، پھر حنفی، پھر اشعری، پھر ماتریدی، پھر دیوبندی، پھر بریلوی، پھر اگے نشائی، کلندری، پھر پڑھیاں پڑھائیاں والے، کئی بندے پڑھیاں پڑھائیاں بھی لگے پھر دینے۔ اب دیکھو اہل حدیث جو ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے
جب کوئی دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو اس کی پیدائش پر اہل حدیث جو ہے وہ سنت کے مطابق نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جیسے جیسے سیرت ہے، تعلیمات ہیں، تو لوکی کی کرتے ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے تو سرانے دے تھلے جندرا تر چھڑتے ہیں، چھری تر چھڑتے ہیں، کئی بندے لوہے دا وڈا سارا پیپ پاوا تر چھڑتے ہیں، سنتے جائے ذرا، کئی آندے نے سودک والا گھر ہے اساں اس گھر جانا نہیں، جے پیر پی گیا جتھے پیر تے اوتھے ہی کیر، ذرا سنتے جائے انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسے مانا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لا دعا ولا طیارہ ولا حام ولا سفر، اب دنیا سے چلا گیا ہے، انہوں نے بابا جی سن دینے، بابا جی بولو، بابا جی مردے کھیڑ دے نے، دوڑ دے نے، ویندے نے، تسی مذاق سمجھ دو، ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، انہاں کیا میرا نانا ڈاکواں مار چھڑیا تے کئی دن تک او دے کفن دفن دبن تو بعد بھی کئی دن تک میری نانی دے کول راتی آمدا رہے۔ اچھا بھائی، دستار کے ہر ایک پیج کی تحقیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا، چور نہ شرابی ہوں میں، جرم یہ کہ وہابی ہوں میں، ہم نے تو پوچھنا ہے بھائی پتہ کرو اللہ دا قرآن اندہ فہم لا یرجعون تے اے دی نانی دے کول کیڑا ہوندا سی، یہ سوال کرنے کا ہمارا حق تو بنتا ہے نا، آپ نہ لکھیں ہم آئینہ نہ دکھائیں، آپ ایسی باتیں نہ کہیں ہم نہ دکھائیں، فرقہ واریت کی نفی کرنی ہے تو ان باتوں کو چھوڑنا پڑے گا، اللہ کے قرآن کو اپنانا پڑے گا، نبی کی سنت کو اپنانا پڑے گا، اور اہل حدیث نے کیسے اپنایا ہے حضرات کائنات میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گھوڑے بڑے پسند تھے، سواریاں، ڈاچیاں، اونٹ، ایک یہودی کے ہاتھ میں گھوڑا بڑا خوبصورت تھا، پیارا تھا، بہترین تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھا گیا، آپ نے فرمایا بیچنا ہے؟ اس نے کہا جی بیچنا ہے۔ شرارتی یہودی تھا، اس کے دماغ کے اندر ایک شیطانی خیال آیا، اس نے رسول اللہ سے سودا کر لیا، آپ نے فرمایا پیسے میں مدینے جا کے دینے نے، جتنے بھی تسی قصور دے بندے بیٹھے ہو، ایک نقطے دی گل تو میں سناواں، اگر سارے مسالک کے بیٹھے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے۔ عمر صدیق ایک بات آپ کو بڑی میٹھی سناتا ہے، ویکھو میں مولوی ہاں، اسی جدو مولوی آئیے نا جلسے کرن ویس کوٹاں پا کے انہیں ہاں، بھئی جاندے کوئی ادھروں پائے گا کوئی ادھروں پائے گا، دو جیباں میری ادھر نے ایک ادھر ہے، اچھا اندر کوئی ترے انج سوٹ نو بھی لگیاں، ایک حقیقت ہے، اس حقیقت کا کوئی بندہ انکار نہیں، سارے نو لگیاں نے کہ نہیں لگیاں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے ساری زندگی اپنے لباس پر جیب لگوائی نہیں، ساری زندگی درہم و دینار مصطفیٰ کے لباس، نہ لکدی دی چونڈ وچ تے نہ کوئی تھیلی تے نہ گتھلی تے نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی قمیض دے ہوتے، ساری زندگی اللہ کے نبی نے اپنے لباس کے ساتھ سکوں کو نہیں باندھا، بلکہ آپ سن کے حیران ہوں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چچا سن نا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے ڈیرے دار سن، وفود آتے تھے اور ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ اللہ کے نبی کے وفود آئیں، مہمان آئے اور ان کی مہمان نوازی میں کروں، اور لوگ جو ہیں وہ بھی قربت کے لیے اللہ کے نبی کے چچا کے پاس جاتے تھے کہ اللہ کے نبی اپنے چچا کو باپ کی طرح عزت دیا کرتے تھے، سونا آ گیا، حضرت عباس آ گئے، یا رسول اللہ اے تھوڑا جہا میں للا، خرچہ بڑا ہے، پرونے بڑے ہوندے نے، فرمایا للا، چادر میں ڈالا، چک کے ٹاکے لایا، ٹاکے لانا سمجھ دیو کہ نہیں سمجھ دے، موڈے تر لیا، مینوں ٹھیٹ پنجابی تواڈے نالوں بھی ٹھیٹ آندی ہے، کئی بندے مینوں آندے نے اے حافظ صاحب پنڈ دی سگات ہے، نوجوان آندے سن بھئی تیرے آستے سا مچھی تیار کیتی،
माशाअल्लाह भाई, लेकिन गल सुन लो, उमर सिद्दीक भी अराई है ते बिल्कुल जिंदगी के लिहाज नाल पेंडू है, पक्का ठिठा, बोली भी, खान पीन भी, वर्त वर्ता भी, सारा कुछ 100% पेंडुआं वाला। गल दी समझ आ गई? कदी ना मेरे शहरी होने दे उत्ते भुलेखा ना खाया जाए, बिल्कुल। आ कईयां मेरे बाप ते अल्लाह करोड़ा रहमता करे, वो मैनू खाड़ा सिखा गया, कई था मौलवी मैनू कुद कुद पैंदे ने, मैं बस इंज ही करना, मौलवी साहब हो जाते हैं। तर्जमाने मसला के मुहद्दिसीन ला। अल्लामा हाफिज उमर सिद्दीक साहब। लेकिन अल्लाह दी कसमें फखर अहले हदीस होने दे उत्ते वे, फखर अराई होने दे उत्ते नहीं, फखर कुरान और सुन्नत दे उत्ते वे, फखर रसूलुल्लाह दी आप दी खत्मे नबूवत दी चौकीदारी है, फखर नबी अलैहिस्सलाम दी। और एक गल याद रखो, मेरे उस्ताद हाफिज अब्दुल मन्नान नूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने को पुछदा सी ना केड़ी बरादरी है, वो फरमांदे हुंदे सन कमियार। की आंदे हुंदे सन? कमियार। कमियार होवे ते भावें कोई होवे, अहले हदीस होवे, मुहद्दिस होवे, आलिम होवे, ओदी जुती दी मैल नू, ओदी जुती दी मिट्टी नू अराई अपने अखां दी सुरमा बनाने लई तैयार ने। क्यों मैं इत्थे सददे हो, कदी किसी दी बरादरी पुछ के तो नहीं जे सद्दिया? सारी बरादरियां दे बंदे बुला के तुसीं उन्हां नूं आंदे हो सानू कुरान, थल्ले बह जांदे हो, उन्हूं उत्ते बिठांदे हो ते उन्हूं की आंदे हो, सानू की सुना? सानू कुरान सुना, सानू सुन्नत सिखा। अल्लाह पाक दी तौफीक और रहमत दे नाल हजरात, हजरत अब्बास ढाके लाया ना जिसले चादर नूं ते कहन लगे थोड़ा जिहा होर ना पा ला। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया पा लै। उन्हें फिर चादर इत्थे रखी, फिर इंज हिला के आंदे थोड़ा जिहा होर ना, आपने फरमाया ठीक है। अच्छा फिर तीजी वारी चंगा भरे उन्हें, भर के ते योर लान, चुकन ते चुकया ना जाए, चुकन ते चुकया ना जाए ना भाई, हसन वाली गल नहीं, चुकन ते चुकया ना जाए। अच्छा सुभान अल्लाह, लो जी माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, लो जी माशाअल्लाह, लो जी माशाअल्लाह, लो जी माशाअल्लाह, लो जी माशाअल्लाह, जिंदाबाद 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 माशाअल्लाह। बुलबुले कुरान कारी यासीन बुलैशा, यासीन बुलैशा, यासीन बुलैशा, यासीन बुलैशा, इस्लाम उमर सिद्दीक साहब, उमर सिद्दीक साहब, बरादर इस्लाम उमर सिद्दीक साहब, उमर सिद्दीक साहब, उमर सिद्दीक साहब। ये साडा जिहड़ा बलोच है ना, ये 2 in 1 है। ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਮਰਕਜ਼ੀ ਜਮੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜਮਾਤੋ ਦਾਵਤ, कुर्ते कपड़े पगड़ियां, टुरना आना जाना, ये सारा ये 2 in 1। अल्लाह ताला इनकी जिंदगी में बरकत अता फरमाए। जब तीसरी मर्तबा सोना सिक्के पैसे डाले और उठाना चाहो तो चुकिया ना जाए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह दे नबी नूं हज़रत अब्बास ने आख्या ऐ जरा चुकाया जे, ऐ जरा चुकाए। फरमाया मैं अल्लाह का नबी रसूल हूं, मैं दुनिया में माल उठवाने के लिए नहीं आया। और हजरत खुज़ैमा बिन साबित अल अंसारी, देख अहले हदीस का अकीदा, सवारी खरीदी है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया पैसे मदीने जाके मिलेंगे। तुहाडे खतीब ते शुआरा आंदे ने मुअज्जन हज़ारा ने बिलाल कोई ना, आमिना दे लाल जिया लाल कोई ना। बिलाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अकाउंटेंट थे, खजानची भी सन, संदूकची भी सन। इन्हां दे कोल नबी अलैहिस्सलाम दी नकदी हुंदी सी। मुअज्जन दे नाल नाल, अच्छा एक गल सवाल भी तुहानूं कर लईए, नबी अलैहिस्सलाम दे किन्ने मुअज्जिन सन? माशाअल्लाह 4 सन, 4 मुअज्जिन सन। इन्हां 4 मुअज्जिनां दे नाम तुसां अपने उलमा दे कोलों पुछने ने, भाई दसो नबी अलैहिस्सलाम दे 4 मुअज्जिन केड़े केड़े सन। इस जलसे दा सवाल
حضرات جب مدینہ کی آبادی آئی لوگ نظر آنا شروع ہو گئے، یہودی نے شور مچایا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اس نے کہا، بکواس کی، مسلمانوں کے نبی نے میری سواری مجھ سے چھین لی ہے۔ اللہ کے نبی نے بڑی سادگی سے کہا، میں نے تو خریدی ہے، کہتا چھینی ہے، اندھا ایک گواہ پیش کر دے ہوتے میں جھوٹا۔ مجمع وچ ایک سچا سچا اہل حدیث کھلوتا سی، نا خزیمہ بن ثابت الانصاری سی، آگے بڑھے فرمانے لگے، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے نبی نے سواری خریدی ہے۔ انہوں پنجابی چاندے نے منہ منگی موت۔ یہودی ذلیل و رسوا ہو کے چلا گیا، پر یہ محمد رسول اللہ ہے، الصادق المصدوق۔ اللہ دے نبی نے پوچھ لیا، عدالت لگ گئی، فرمایا جدو سواری میں خریدی سی تو تے اتھے کوئی نہیں سے۔ یہ تھے آج کل کارکنان جھوٹ بولن تے امیر آندہ ہے، کیا بات ہے، یہ دے دے تے کارکن دنیا تے ہے کوئی نہیں۔ ہاں جی ماشاءاللہ سونی گل، لوگوں نو پتہ ہے، لوگ ایڈے دنانے میں کئی ایری عوام چ جا کے ڈول بہ جانا تے بلوچ صاحب پڑھنا ایت تے اندنے اگوں ہن بلوچ نے اے پڑھنی ہے، ہن عمر صدیق نے اگوں اے گل کرنی ہے۔ سانو پتہ ہے تے تانوں بھی پتہ ہے، پر سانو خراب کرن والے تسی ہو۔ گل سیدھی صاحب، کیوں جی بلوچ صاحب؟ کدی ایک وقت سی کہ اہل حدیث مسلک دے علم جڑا ہے وہ سٹیج تو ملدا سی، اور اغیار دیوبندی بریلوی ساڈے مجمع چ زیادہ ہوندے سن۔ اج اہل حدیث علماء نے آنا ہے، اساں سننا ہے، قرآن پڑھنا ہے، سنت ہون دوڑے مائیے ٹپے گون نقلاں فنکار اداکار گلوکار، یقین جانو فلم انڈسٹری بھی پاکستان دے پیچھے رہ گئی ہے، اے لوگ اگے لنگ گئے۔ حقیقت جو ایک بات ہے تو سانو قدر بھی قرآن والے سنت، اور نہیں پتر ہے او میرے بچے ایدھا میرے التیان کر، تو بھی ایڈا ہی سے اسی بچے پلا کیوں۔ یاسین بلوچ صاحب نے جس لئے ماشاءاللہ تو انہوں کتاب و سنت دی لوری سنانی ہے تے این نہیں ٹیل لانا ہے، سبحان اللہ۔ نہ بھئی بچے ہو پتری نہ بیٹا کوئی بات نہ، ایک گل سن لو، جلسے دے وچ بیبیاں بولن نہ میں نہیں کدی آکھیا بھی چپ کر جاؤ، میں نہ تسی اپنا کام جاری رکھو اسی اپنا کام جاری رکھ دے۔ بچے جڑے نے آؤن جان میں پریشان نہیں ہوندا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اہل زمین تے ناراض ہوندا ہے، اللہ دا دل کردا ہے کہ میں عذاب پا کے مٹا دیاں، تے بچیاں تے بڑھیاں دی وجہ تو اللہ عذاب نہیں پاندا۔ اے جلسے دے وچ اے اج بہن گے سکھن گے عادت بنان گے اسٹیمنا بنان گے، پھر تہاڈی طرح کرسیاں تے بھی بیٹھ جان گے۔ انہاں دے بولن تو اٹھن تو بہن تو تساں پریشان نہیں ہونا۔ نبی علیہ السلام نے خزیمہ بن ثابت نو کی کیا؟ آپ نے فرمایا خزیمہ جب میں نے سواری خریدی آپ ادھر نہیں تھے، فرمانے لگے یا رسول اللہ ہم نے آپ کو اللہ کا نبی رسول مانا ہے، والذی باسک بالحق، اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو سچا نبی رسول بنایا ہے۔ ساری کائنات غلط ہو سکتی ہے، آپ کی سچی زبان کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ اہل حدیث نے ایسے مانا ہے۔ حضرات ایمان کی درستگی کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ کردار ہے۔ وہ کیا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ اور نوجوانوں میری بات پہ کان لگانا، کردار۔ اللہ نے یہ نہیں کہا او پتر آج جنہیں سندھی چادر پائیے ذرا اگے آجا 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 تو بڑیاں فوٹواں کھچنا ہے، کڑی لیا میری اکھاں دے سامنے فلیش ٹھا پھر ٹھا۔ اچھا میرا پترا اللہ نے زنا تو منع کیتا ہے کہ نہیں کیتا؟ کیتا نا، کہ میں کھچ فوٹواں نہ پتر ہسنا نہیں، نہ بیٹا ہسنا نہیں، بری بات ہے۔
وے تیری عزت مسلمان دی عزت بیت اللہ نال زیادہ ہے. میں تیرے ذریعے سکھانا چاہنا پتر تو فوٹواں کھچدا ایتھے ہی رہ جائے تے دنیا دجی جڑی وہ جنت ٹر جائے. اس گل نو بھی سمجھ. اسی جڑے مولوی لوگ ہیں نا لوکاں دیاں اولاداں نو جہنم چوں کڈدے ہیں ساڈیاں اولاداں جہنم دے وچ ڈگ پیندیاں. میں اپنی گل سنانا. میں رمضان چ بڑے درس دینا فجر و بعد زور و بعد عصر و بعد مغرب تو بعد عشاء تو بعد. ایک دن میں فجر و بعد درس دے کے گھر گیا بوہا کھڑکایا. بوہا میری بیگم کھولیا تے ہڑبڑا کہ کہنے لگی کی ٹائم ہویا ہے کی وقت ہویا ہے. میں کہا وقت جڑا ہے وہ 6 دا ہو گیا سحری لنگ گئی نماز لنگ گئی 10. کہنے لگی کہ اسی انا للہ و انا الیہ راجعون روزہ نہیں رکھیا. میں کہا آج تو بعد درس ختم رمضان دا. آج تک میں فجر دا یا کوئی دوسرا درس کدھرے جا کے دیتا ہی نہیں. بھائی عمر صدیق لوگاں نو جنت دی اشارات چاڑے تے ٹبری میری پوری جہنم دے وچ جا پوے. گل نو سمجھو. الحمدللہ میں ایتھے ہاں. دنیا جان دی ہے کہ میری آل اولاد پہلیاں صفاں دے وچ تے امام دے پیچھے نے. اے بات نو سمجھ لو پتر. تو بھی ساڈیاں فوٹواں کھچدا پیچھا نہ رہ جائیں. تینوں بھی نال کھڑنا ہے. تاں پہ پوچھنا ہاں عمر صدیق ایویں دا مولوی نہیں کہ میں کلے ہی جنت جانا ہے. میں دجیاں دا بڑا گھاٹا کر کے تے پر کے جنت لے کے جانے نے انشاءاللہ اللہ دی توفیق نال او دی رحمت دے نال. پتر سن اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. اللہ نے فرمایا زنا دے قریب بھی نہیں جانا. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. اور اہل حدیث مسلک کیسا ہے حلالہ کرنے والے پر بھی لعنت ہے اور جس پر کروایا جائے جس کے لیے اس پر بھی. مسلک اہل حدیث غیرت کا مسلک ہے. اہل حدیث کہتے ہیں کورٹ میرج ہوتی لا نکاح الا بولی. لیکن بھائیو دوستو کردار. اور عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے. سوال کیا ہے بھائی نے تیری عزت پہ کوئی حرف نہیں آیا اور کوئی شیعہ ہے تو سنے بھائی کا لال رب ذوالجلال کی قسم ہے 10,000 مرتبہ کائنات تباہ ہو کر دوبارہ بن جائے نبی کے یاروں جیسا کسی کا ایمان نہیں ہو سکتا. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا اللہ کی قسم ہے اصحاب محمد میں میری عزت اس طرح محفوظ ہے جس طرح گھر کی 4 دیواری میں محفوظ ہے. ایک عورت کی گواہی پر پورے کا پورا قبیلہ شہر مسلمان ہو گیا. آج اپنا کردار ایسا بنانا پڑے گا. تو وہ لوگ صاحب تشریف لا چکے ہیں. 2 باتیں میں نے بیان کی ہیں 4 باتیں اللہ نے چاہا تو پھر صحیح. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.